دین کے باقی ہر حکم پر عمل کروں گا۔ اور سوچیے اگر میں ایک اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو دین کے نظام پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، میں نہ کھاؤں، کسی اور کو تو کھانے سے منع نہیں کرتا۔ اس پر قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پہلے تمہارے نزدیک کیا چیز پسندیدہ اور کیا ناپسندیدہ تھی وہ تم چھوڑ آئے، تم اس دائرے سے نکل آئے ہو، اب تم اس دائرہ نور میں داخل ہو گئے ہو، تم اس جہان ہدایت میں داخل ہو گئے ہو۔ اب تمہاری پسند شخصی نہیں ہے، اب تمہاری پسند وہ ہے جو تمہارے رب کی پسند ہے، اب تمہاری پسند وہ ہے جو تمہارے رسول کی پسند ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ بڑے لطف کی بات ہے۔ جہاں دین میں داخل ہونے کی بات فرمائی اور جہاں دین کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہم پر عائد کیا گیا، وہیں پر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو اس سے ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب خدا کے وفادار بنو گے تو پھر تمہیں خدا کی باغی قوتوں سے اپنا رشتہ ہر طرح توڑنا ہے۔ اگر آپ باغی قوتوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہتے اور باغی قوتوں کے لیے اپنا نرم گوشہ درست نہیں کرنا چاہتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دولت دین میں تشویش ہے، جانیے آپ کی عقل کے اندر صحت نہیں آئی۔ ایک آدمی اپنے گھر کے لیے پینے کی پائپ لائن لگاتا ہے اور وہ پائپ لائن کسی جگہ سے اس طرح لیک ہو جاتی ہے کہ اس میں ناپاک پانی بھی بہت تھوڑی مقدار میں داخل ہوتا ہے، اور وہ تکنیکی ماہرین کو یہ کہتا ہے کہ میرا بہت خرچ ہو چکا ہے، میں مزید خرچ کا متحمل نہیں ہوں، اگر نہایت قلیل مقدار میں ناپاک چیز پانی کے اندر داخل ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر غفلت اور جہالت اور نتائج سے بے خبری کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ تھوڑی مقدار کے خرچ کو بچانے کے لیے اپنی ساری کمائی کو تباہ کرنے پر تل گیا ہے۔ تو جو آدمی تھوڑی سی خرچے کی صورت سے بچنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 50 لاکھ لگایا ہو اور ایسے اندیشے کی صورت پیدا ہو جائے اور اسے دور کرنے پر 1 لاکھ کا خرچ ہو تو وہ 50 لاکھ ضائع کرنے پر تیار ہو جائے اور 1 لاکھ خرچ نہ کرے۔ بتاؤ سمجھدار ہے یا بیوقوف؟ تو اسی طرح جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ تو بندگی کا بنا لیتا ہے، رسول کریم سے تو رشتہ وفاداری کا، اتباع کا، اخلاص کا بنا لیتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دین کو کمزور کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کے تقاضوں کو اپنے نفس کی ضرورتوں پر قربان کیا ہے اور اپنے نفس کی ضرورتوں کو نافذ کیا ہے، عائد کیا اور مسلط کیا ہے، جو لوگ ان کے پیچھے بھی چلیں اور حضور کا جھنڈا بھی پکڑیں
وہ ایسے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جہاں نتیجہ صحیح کا مرتب ہونا ممکن نہیں ہے۔ سوال الجبرے کا حل کرنا اور سوچنا مطالعہ پاکستان، بتاؤ کبھی جواب صحیح آئے گا؟ دونوں علوم اور دونوں میدان اپنی جگہ ایک الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اخلاص شرعی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ وابستگی ملی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو شریعت کے قالب میں ڈھلا ہوا ہو، اور شریعت کے ساتھ آپ کی وابستگی کا پہلو اتنا مضبوط ہو کہ اگر شریعت کی وفاداری کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے چھوڑ کے دکھایا۔ شریعت کے لیے اگر آپ کو ماموں کی قربانی دینا پڑے تو دے دو، جیسے حضرت عمر نے قربانی دے کے دکھائی۔ شریعت کے لیے اپنے حقیقی بیٹے کی قربانی دینا پڑے تو دے دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے دے کر دکھائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا رشتہ بھی دین کی بنیاد پر قائم ہو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی سیاست بھی دین کی بنیاد پر قائم ہو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا تعلق یا تعلق کی ہر صورت شریعت کی بنیاد پر قائم ہو۔ ذرا آج کے حالات اور آج کے معاملات کو اپنے سامنے رکھیے، عالمی معاملات جو آپ کے سامنے ان کو اپنے سامنے رکھیے، اس وقت جو علاقائی حالات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیے، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ دین کا رشتہ آپ سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کی کتنی گہرائی ہے۔ اگر آپ دین کے رشتے سے جڑ کر دین کے رنگ سے اپنے آپ کو ہمکنار کر کے اپنی زندگی کو استوار کریں گے تو آپ کی سیاست میں بھی خوبصورتی ہوگی، آپ کی دنیا داری میں بھی خوبصورتی ہوگی، آپ کی دینداری میں بھی خوبصورتی ہوگی، آپ کی انفرادیت میں بھی خوبصورتی ہوگی، آپ کی معاشرت میں بھی خوبصورتی ہوگی، آپ کے عائلی امور میں بھی خوبصورتی ہوگی۔ جہاں نفسانیت آئے گی، جہاں شخصی تقاضوں کی ترجیح آئے گی، وہیں سے پھوٹ پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اللہ کے دین کو پورے کے پورے طریقے سے اختیار کر لو۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ نماز پڑھو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حج کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمرہ کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہی عن المنکر کرو۔ آپ اگر اس ساری ترتیب کو ملائیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی، نماز پڑھو اور دین میں داخل ہو جاؤ، نماز پڑھو اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے اور ہر برائی سے منع کرتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا آدمی نماز پڑھ کر اس بات کا پابند ہو جاتا ہے کہ اب وہ برائی کی طرف نہیں جا سکتا، اب وہ فحاشی کو پسند نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک آدمی برابر نماز بھی پڑھتا ہے اور فحاشی کو بھی پسند کرتا ہے اور برائی پر بھی لگا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ مزاح کر رہا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی کپڑے بھی پہنے اور جگہ جگہ سے اس کا لباس بھی وہ جان بوجھ کر پھاڑے، قمیص پھٹی ہو، بغل سے پھٹی ہو، وہ کمر سے پھٹی ہو، وہ سینے سے پھٹی ہو، شلوار پہنی ہو، وہ جا بجا پھٹی ہو۔ بتائیے، مجھے بتائیے سوچ کر، ایسی قمیص پہننے کا کوئی فائدہ ہے؟ جس قمیص سے آپ کا سارا بدن عیاں ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، بتائیے اس قمیص کا کوئی فائدہ؟ اچھا، جو شلوار آپ نے پہن رکھی ہے وہ پھٹی ہے، جا بجا پھٹی ہے، اور آپ کا پردہ قائم نہیں کر رہی،
اور کوئی بھی شخص آپ کو اس حالت میں دیکھے تو وہ کہنے اس کپڑے کے لٹکانے کا کیا فائدہ جو تیرا پردہ نہ قائم کرے. تو اب اسی تناظر میں سمجھیے اس نماز کی بجا آوری کی کیا لذت جو آپ کو برائی سے نہ روکے اور فحاشی سے دور نہ کرے. جس طرح پورا لباس پورے بدن کو ڈھانپ کر لباس کا مفہوم دیتا ہے، اسی طرح پوری نماز برائی سے دور ہو کر فحاشی سے نفرت قائم کر کے وہ نماز کی لذتوں پر قائم ہو جایا کرتی ہے. وہ نماز کی حقیقی دلالت پر مدد مہیا کرتی ہے. تو اب جو آدمی نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ برائیوں کو کچلنے والا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ سود بھی کھاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اپنا ہاتھ بھی بے دریغ لوگوں کے رخسار پر رکھتا ہے، زناٹے دار تماچے مارتا ہے. ایک آدمی ہاتھ بھی رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے جیب بھی کاٹتا ہے. ایک آدمی ہاتھ رکھتا ہے اور وہ لوگوں کا ناحق مال بھی اس سے چھینتا ہے اور لوگوں کا ناحق مال ہڑپ کرنے میں اسے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا. ڈر خوف کا کیا مطلب؟ ڈر خوف کا یہ مطلب ہے کہ ناحق مال لے رہا ہے اور اسے خوف نہیں ہے کہ قیامت کو حساب ہوگا. ایک آدمی ہے وہ کسی کی مردہ لاش کو پاتا ہے تو وہ لاش اٹھانے سے پہلے اس کے جیب ٹٹولتا ہے، اس میں سے پیسے نکالتا ہے، اس کی کلائی پر بدی گھڑی کو اتارتا ہے. اور نماز بھی پڑھتا ہے. بتائیے ایسے شخص کی کیا دینی حیثیت ہے؟ دینی حیثیت تو بعد میں بات کریں گے. ایسے شخص کی انسانی حیثیت کیا ہے؟ آج ہماری اخلاقی حالت کا یہ عالم ہے کہ لیٹرین میں ہمارے لوٹے سلامت نہیں ہیں، زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں. آج ہمارے وضو خانوں میں پائپ استنجا کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ نہیں چھوڑے جاتے. وضو کے لیے نلکے لگائے جاتے ہیں، ٹوٹیاں نہیں چھوڑی جاتی. پینے کے لیے گلاس لگائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زنجیر لگائے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں چھوڑتا. تو اخلاقی اور فکری اور کرداری حالت کا یہ عالم ہے کہ گلاس ہم سے محفوظ نہیں، لوٹے ہم سے محفوظ نہیں، پائپ ہم سے محفوظ نہیں. جس قوم کی یہ حالت ہو جائے، یہ تو یہ رہا مسجد میں ہم اللہ کے لیے آتے ہیں، ہمارے جوتے محفوظ نہیں. ہم اپنے ملک سے عادی ہو کر بیرونی دنیا میں جب جاتے ہیں تو عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں اور ساتھ لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں. تو اسی عادت سے کسی بیرونی ملک میں سفر کے دوران جوتے مسجد کے اندر لے گئے. ان لوگوں نے بڑی اچنبھیت سے دیکھا کہ یہ کیا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں آپ جوتے کیوں ساتھ لائے؟ جوتے تو باہر رکھیے. تو ناخواستہ تعویل کرنا پڑی کہ جناب کوئی لے جاتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ اپنے ملک سے نکل آئے، یہاں جوتے نہیں اٹھائے جاتے. یہاں انسان کے وقار کو آنکھوں میں اٹھایا جاتا ہے، ذمہ داریوں کو ذہن پر اٹھایا جاتا ہے. تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے. ہمارے معاشروں کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیے گلی محلوں میں جائیں، ہماری بلدیہ نے، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے گلیوں میں جو گٹر لگوائے ہیں، ان پر جو ڈھکنے رکھے ہیں، لوگ اٹھا کے لے گئے. جب قوم کا یہ عالم ہو، دیکھیے وہ گٹر اگر رات کو کھلیں یا دن کو بھی اگر کھلیں، کوئی کمزور نظر کا آدمی، کوئی بوڑھا آدمی، کوئی پردہ دار عورت وہاں سے چلتے ہوئے جسے اپنے پردے کی وجہ سے وہ گٹر کا گڑھا نظر نہیں آیا، اس میں وہ گر گیا اور اس سے اس کو زخم پہنچا، تکلیف ہوئی یا کچھ بھی لاحق ہوا، اس کا جرم معاشرے کے کندھوں پہ. خطبہ جمعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم آپ کو مذہبی باتیں سنائیں. خطبہ جمعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف نماز کے مسائل سکھائیں. خطبہ جمعہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم آپ کو انسانوں کے ساتھ انسان بن کے رہنے کے آداب بھی سکھائیں. آج
ہمارے فکری اور ذہنی اور نظریاتی انحطاط کا یہ عالم ہے کہ اگر میرا آپ سے اختلاف ہے تو میں آپ کو سلام نہیں کروں گا، منہ موڑ کے آپ سے جاؤں گا۔ دین تو رحمت سکھاتا ہے، دین تو شفقت اور عزت سکھاتا ہے۔ وہ کس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ حضور تو سفید ریش دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے اپنی کملی بچھا دیتے تھے۔ آج ہمارے پروٹوکول آف مینرز کیوں ٹلٹڈ ہیں، کیوں ٹیمپرڈ ہیں، کیوں یہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روایات میں آتا ہے، حضور کی بارگاہ کی شفقت اور عنایت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ بکریاں کیسے چر رہی ہیں، میرا راعی جو ہے بکریوں کا وہ ان کی نگہداشت کیسی کر رہا ہے۔ حضور دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، اسی اثناء میں وہاں ایک شخص حضور سے ملنے کو آ نکلا اور اس نے حضور سے پوچھا اگر میں آپ کی دعوت دین قبول کر لوں، مسلمان ہو جاؤں تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو دو پہاڑیوں کے بیچ درہ تھا اس میں 2 سے 4 ہزار کے قریب بکریاں تھیں۔ کتنی؟ اچھا آج کل ایک بکری کی اوسطن قیمت کیا ہوگی جی؟ 40-50 ہزار، یہی ہے؟ تو 2000 بکری کی کتنی قیمت ہو گئی؟ کتنی؟ دیکھ لیں، پوری مسجد کے میتھمیٹکس کا امتحان تھا، کامیاب ہو گئے سارے۔ 12 بڑی بھاری مقدار ہے اور بہت بڑی قیمت ہے۔ حضور نے ان بکریوں کی طرف دیکھا، فرمایا آخرت کی بات تو بعد میں ہے، دنیا میں یہ ساری بکریاں تیرے حوالے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو دین میں داخل ہوگا پہلے مسائل سیکھ لے، پہلے ان پہ عمل کر لے، پھر اپنا درجہ بلند کر لے، پھر اس قابل ہو جا، متقی ہو جا کہ تجھے کچھ سوال کرنے پر دیا جا سکے۔ فرمایا تو مجھ محمد سے مانگتا ہے، میں دنیا میں تجھے اتنا مالا مال کر دوں گا کہ تو مانگنے والا نہیں دینے والا بنا دیا جائے گا۔ یہ دین کے اخلاق ہیں، یہ دین کے پہلو ہیں۔ آج اسی دین کے پہلو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو آپ حضور کے بھائی بنائے گئے۔ رویداد مواخات میں آتا ہے کہ حضور نے ہر انصاری کو ہر مہاجر کا بھائی بنایا، تو سیدنا علی اکیلے کھڑے رہ گئے اور غمگین تھے۔ حضور نے پوچھا علی غمگین ہونے کی وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کے درمیان مواخات کی، میری مواخات کسی سے نہیں کی۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تیری مجھ سے منزلت ایسے ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ ولا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو گویا حضور نے سیدنا علی اور مرتضیٰ کو اپنا بھائی بنا کر کے ان کی منزلت قائم کی۔ تو اب سیدنا علی اور مرتضیٰ نے مدینہ میں اپنی معاشرت کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں میں باب فضائل میں بات نہیں کر رہا، باب معاملات میں بات کر رہا ہوں، متوجہ ہیں؟ انصاری اور مہاجر بھائی بنے تو انصاری نے اپنی آدھی دولت، نہیں سبحان اللہ نہیں نا، جو بات ہے وہ کہو، انصاری نے اپنی آدھی دولت
مہاجر کو دے دی، اور جس کی 2 بیویاں تھیں ایک اس نے خود رکھ لی اور ایک کو چھوڑ دیا اور مہاجر بھائی کو دوسری بیوی دے دی. یہ حد ہے، غایت ہے. چنانچہ اب سیدنا علی حضور کے بھائی ہیں. سیدنا علی نے کیا کیا؟ آپ نے مدینہ کی بنجر اور ویران زمینوں پر کام شروع کر دیا. کس پہ؟ شور زدہ زمینیں، نمکین زمینیں، تھور والی زمینیں، ان پر آپ نے کام شروع کر دیا. پتہ یہ چلا جو علی مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اس کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ کتنا زرخیز دل ہو جاتا ہوگا. یا رسول اللہ، یا غوث. چنانچہ آپ بنجر زمینوں کو لے کر ان کو آباد کرتے، ان پر محنت کرتے، مزدور لگاتے، انہیں آباد کرتے، انہیں باغوں میں اور کھیتوں میں تبدیل کرتے، چٹیل زمین کو سرسبز بنا دیتے. زمین کو آباد کرنا بھی عبادت ہے، بولتے نہیں ہو. آپ نے شجرکاری میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ ہے، تو اگر ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے تو باغوں کے باغ لگانا. دیکھو اس سے انسانوں کو فائدہ ہے، حیوانوں کو فائدہ ہے، موسم کو فائدہ ہے، ماحول کو فائدہ ہے، معاشرت کو فائدہ ہے، ارد گرد کو فائدہ ہے، پرندوں کو فائدہ ہے، ماحول کو فائدہ ہے، منظر کو فائدہ ہے. ایک عمل سے اتنے پہلوؤں کے بہتر اور مفید نتائج اگر مرتب ہوتے ہیں تو درخت ایک لگانے کا اگر اتنا حسین نتیجہ ہے تو ایک نیکی کرنے کا کتنا حسین نتیجہ ہوگا. ایک اچھے خلق کا کتنا نتیجہ ہوگا، ایک اچھے پہلو کے قائم کرنے کا کتنا لازوال نتیجہ ہوگا، اور ایک اچھے انسان کا کتنا فیض ہوتا ہوگا. اچھے بنو، خوبصورت بنو، خوش کردار بنو. اگر ہاتھ پر گندگی لگ جائے تو آدمی اس کو جلدی دھوتا ہے یا دیر میں دھونے کا فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں، جس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی بولے. جو دیر سے کرنا چاہتا ہے وہ نہ بولے، جلدی والے بولے. ہر انسان یہ چاہتا ہے اس گندگی کو، غلاظت کو، ناپاکی کو جلدی سے دھو لے. تو اگر ہاتھ پر گندگی لگے تو اسے جلدی سے دھونے کا ارادہ ہے، اور آدمی کو وہ گندگی رکنے نہیں دیتی، بیٹھنے نہیں دیتی جب تک اس کو دھو نہ لے. تو اگر دل پر گناہ کی گندگی کا دھبا لگ جائے، معاملات میں گناہ کی گندگی کا دھبا لگ جائے تو فوراً اسے دھو. اب دل کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ سچی توبہ. کیا ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے، بہترین بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دم بدم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں جو ہمیں اللہ کے دین کی وفاداری کی ضمانت مہیا کرے، جو ہمیں دنیا میں ایک خوبصورت نبی کریم کا پیروکار بنائے. اور حضور کی خوبصورت پیروکاری کا طریقہ کیا ہے کہ جو حضور کے پیارے ہیں انہیں بھی اپنا پیارا جانے، جو حضور کے مخلص ہیں ان کے ساتھ مخلص ہو، جو حضور کے دشمن ہیں انہیں تم اپنا دشمن جانو، اور ان کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو نرم رویوں کے ساتھ مت جڑنے دو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ نرم رویہ یہ ایمان کی موت ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو باہر چھوڑا اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی باہر گھوڑے کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. ساتھ جانے والوں میں عبداللہ بن ابی منافق بھی گیا.
حضور کے گھوڑے نے کھڑے کھڑے بول کر دیا، پیشاب کر دیا. عبداللہ بن ابی نے ناک پکڑ لیا. صحابہ کرام کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی کہ تم نے ناک پکڑ کر نفرت کا اظہار کیا ہے. گھوڑا ہے، حیوان ہے، اور حضور کے ساتھ اس کے سوا کیا نسبت ہے کہ وہ حضور کی سواری ہے. لیکن صحابہ نے یہ بات سمجھ لی کہ اگرچہ سواری ہے اور حیوان ہے لیکن سواری حضور کی ہے. تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، سورہ حجرات، اللہ کا قرآن اس پر صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عبداللہ بن ابی کے اس عمل کو ناپسند کیا اور آپس میں لڑ پڑے. وہ آیت صلح جو ہے وہ اس مقام پر آئی ہے. آیت صلح کا مدلول یہ واقعہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے لڑنے سے پہلے جو تبادلہ کلام کیا تھا وہ کیا ہے؟ ذرا دو جملے سنیے. عبداللہ بن ابی نے کہا یہ حیوان اور گھوڑے کا پیشاب ہے اور بدبودار ہے، مجھے اس سے نفرت اور حقارت آئی. اور صحابہ نے کہا یہ حضور کے گھوڑے کا فاضل ہے. اسے پیشاب نہیں کہا، فاضل کہا. بدن سے جو چیز نکلتی ہے اس کو آپ فضلہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، فاضل بدن سے وہ فضلہ ہے، بدن سے اضافی ہے، نکل گیا، خارج ہو گیا، فاضل بدن ہے. تو کہا یہ حضور کے گھوڑے کا فاضل ہے، فضلہ ہے، نکلا ہوا ہے، لیکن حضور کے گھوڑے کا ہے. تیرے کپڑوں پر لگی کستوری کی خوشبو سے یہ اس گھوڑے کا فاضل، یہ سیل زیادہ بہتر ہے. اب حصے ظاہر کیا فیصلہ کرتی ہے، عقل اس پر کیا نتیجہ ترتب کرتی ہے. حصے مت پوچھو، عقل سے مت پوچھو، دل سے پوچھو. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بولو نا، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، کسی کو شاید یہ میری بات سمجھ نہ آئے. کیا آپ تھوک پسند کرتے ہیں کہ ناپسند؟ سارے نہ بولو، جو پسند کرتے ہو چپ ٹکے رہو. تھوک پسند کرتے ہیں ناپسند؟ لیکن ابھی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، آپ یہ ناپسند بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ کا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لبوں پر تھوک لگا دے، ان ٹلے نہ ہو سو بول سو، بولو، ناپسند ہوگا؟ ناگوار ہوگا؟ اور کوئی اگر آپ کو کہہ بھی دے او جی تھوک لا چھوڑا ہے تساں دے اٹھاں تے، تسی آکسو کہ ہویا پتر ہے نا میرا، وہ کہ ہویا تھوک جے لگ گیا ہے تے تھی ہے نا میری. پتہ یہ چلا ناپسند نہیں رہتا اگر سبب اور نسبت اور رشتہ ہو. بلکہ میں اس جملے کو تھوڑا اور آپ کے لیے سمجھنے کی آسانی میں ذرا تسہیل کر کے تغییر کرتا ہوں. آپ اسے کہیں گے یار تُدھا کہ پتہ ہے شاید کو زیادہ مٹھائی تیرا نہیں نہ تاں تُدھا نہیں پتا، جہاں ہو سی تے پھر تُدھا بھی پتا لگ سی کہ اپنے کتنے چنگے لگ دیں. اب یہ الگ بات ہے، آپ کو اپنے اچھے لگتے ہیں اور ہمیں خدا کا اپنا اچھا لگ رہا ہے. تو صحابہ نے جو کہا نا وہ اس بنا پر کہا کہ یہ اللہ کے محبوب کی سواری کا فاضل ہے، تو جہاں محبوب پیارا ہے وہاں اس کی ہر شے پیاری ہے.
اس واسطے گرامی قدر سامعین، امت مسلمہ کو کردار کی تجدید کی ضرورت ہے، اخلاق کی تجدید کی ضرورت ہے، معاملات کی تجدید کی ضرورت ہے، اور اس تجدید کے لیے ہمیں حضور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حضور کے پیچھے چلتے رہنے کی ضرورت ہے، قدم با قدم حضور کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جو سواری حضور کو اٹھاتی تھی اس کا مقام و مرتبہ صحابہ نے اتنا بتایا، تو اب سوچیں جسے حضور اٹھاتے تھے، اور لا محالہ اگر حضور کی سواری کا اتنا حق ہے تو حضور نے جنہیں اپنی سواری بنایا، اپنے کندھوں کو ان کی سواری کے لیے حضور نے پسند فرمایا، اپنی پشت کو ان کی سواری کے لیے پسند فرمایا، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضور کی اہل بیت سے ٹوٹ کر پیار کریں، حضور کے گھرانے سے ٹوٹ کر پیار کریں، اور دین پر عمل کریں، اخلاقیات نبوی اختیار کریں۔ اور فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق اپنے رب کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالو تو خدا کے بندے بن جاؤ گے، اور آپ کی زندگی اور صورت اور سیرت حسین ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ